السلام کی طرف وحی کی اور یہی بات آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں، اپنے تمام انبیاء کو حکم دے رہے ہیں کہ محض دین کو پہنچانا نہیں ہے، دین کی تبلیغ نہیں محض کرنی، ان اقیم الدین، بلکہ اس کے ہر حکم کو انسانوں پر نافذ کر دینا ہے اور اقتدار اور وسائل کی ساری کنجیوں کو دین کے ہاتھ میں دینا ہے، دین کی پشت پر کھڑا کرنا ہے، ان اقیم الدین۔ لیکن یہاں پڑھتے پڑھتے مجھے خیال آیا کہ اقامت دین کرنے والوں، اقامت دین کے قائد اور لیڈر اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی اقامت دین کے امام ہیں، ان کے بعد ان کا جانشین بن کر جو قائد اور لیڈر، ظاہر ہے قیادت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، قیادت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، قیادت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ان کے بعد انبیاء کے بعد اگر کوئی اقامت دین کرنا چاہتا ہے تو اپنے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا فیض اور عکس پیدا کرے، وہاں سے فیض حاصل کرے، موسیٰ علیہ السلام سے فیض حاصل کرے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، نوح علیہ السلام کو دیکھے، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ انبیاء کا فیض نہ ملا، انبیاء کی شخصیت اور محنت کا عکس پیدا نہ ہوا، انبیاء کی اقتداء میں، ان کی پیروی میں اسی طرح کی محنت اور جد و جہد نہ ہوئی تو اقامت دین کا کام نہیں ہو سکے گا۔ قیادت کے لیے یہ بڑا نازک چیز ہے کہ اقامت دین کے قائد میرے انبیاء ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ واللہ جب تک ان کے پیچھے چلنے والی، انہی کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنے والی لیڈرشپ امت محمد کو نہیں ملے گی، دین کی اقامت نہیں ہوگی۔ اور پھر دین کی اقامت میں سب سے بڑی رکاوٹ، واللہ سب سے بڑی رکاوٹ، گواہی دیتا ہوں سب سے بڑی رکاوٹ، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي، اس کا مفہوم بڑا جامع ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں صرف 2 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نہ دین میں تفرقہ کرو، نہ اقامت دین کے مقصد میں تفرقہ کرو۔ پوری امت، سب مسلمان اس پر اکٹھے ہو جاؤ، دین میں بھی اکٹھے ہو جاؤ اور دین کی اقامت پر بھی اکٹھے ہو جاؤ۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جس قوم کے اندر سیکولرزم کا فرقہ ایک بہت بڑی تعداد نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا ہی راستہ اختیار کر لیا، اور اس قوم میں، جس قوم کا پورا دینی مزاج مختلف تفرقوں کے اندر، مسالک کے اندر تقسیم ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا قوم دین کا حقیقی فہم اور شعور حاصل نہیں کرے گی اور اقامت دین کے مقصد پر اکٹھی نہیں ہوگی، اس وقت تک اقامت دین کی منزل حاصل نہیں کی جا سکتی۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي۔ اب حالت یہ ہے کہ جو دین نہیں ہوتا لوگوں نے اسے دین بنا لیا، مسلک کو دین بنا لیا، اپنے اپنے حزب میں فرحاں و شاداں ہو گئے، جہاں جاتے ہیں عجب حالت دیکھتے ہیں، اللہ کے سارے گھر مسالک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي، جب تک اس فضا کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس قوم کو اور اس امت کو دین پر اور اقامت دین پر اکٹھا نہیں کر دیا جائے گا، ذہنی اور فکری طور پر، عملی طور پر، مقصد کے طور پر، اس وقت تک شاید یہ منزل دور رہے، شاید یہ ہدف حاصل نہ ہو سکے۔ اور یہ جو اقامت دین ہے، یہی تو مشرک کی آنکھ کا ککڑا ہے، یہی تو اس کا دکھ ہے، یہی تو اس کی مصیبت ہے۔ میں تلاوت کر کے بس کرتا ہوں۔
कबूरा अलल मुशरिकीन मा तदूहुम इलैहि, यही तो मुशरिकीन को गवारा नहीं है। लेकिन मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, मेरे सामने जो लोग खड़े हैं, मेरी पुश्त पर जो लोग हैं, मेरे सामने जो लोग हैं, वो इस हैसियत पर मुबारकबाद वसूल करें कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको अकामत दीन के लिए खड़ा करता है, जिसको खड़ा करता है, उसके बारे में कहता है अल्लाहु यजतबी इलैहि, अल्लाहु यजतबी इलैहि, अल्लाहु यजतबी इलैहि मिम, अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह जिसे चाहता है अपना कर लेता है और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। जो अकामत दीन का काम करता है वो अल्लाह का अपना बनाया हुआ है। अल्लाह उसको अपना बना लेता है, लेकिन उसको अपना बनाता है जो उसकी तरफ रुजू करे, किसी दूसरे को अपना नहीं बनाता, उसको अपना बनाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। वमा तफर्रकू इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम। लोगों में जो तफरका रूनुमा हुआ वो इसके बाद हुआ कि उनके पास इल्म आ चुका था, इल्म के बाद लोगों ने तफरका किया। बिल्कुल तफरका करने वाले जानते हैं, जानबूझ कर तफरका कर रहे हैं। इल्म के बाद तफरका किया है, दो बुनियादों पर तफरका किया है। जिद की बुनियाद पर, जिद की बुनियाद पर तफरका करते हैं और मफाद की बुनियाद पर तफरका करते हैं, वरना कुरान की बैयनात के होते हुए तफरके की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अल्लाह नाराज होकर फरमाता है वलौला कलिमतुन सबकत मिर रब्बिका इला अजलिम मुसम्मा लकुदिया बैनहुम। ये जिन्होंने तफरका किया है बड़ा जुल्म ढाया है, उम्मत पर बड़ा जुल्म किया है। अगर तेरा रब पहले ही ये ना फरमा चुका होता कि एक वक्त मुकर्रर तक फैसला मुलतवी रखा जाएगा तो इनका कजिया चुका दिया जाता, लेकिन एक मुकर्रर वक्त तक फैसला उसका मुलतवी है। व इन्नल्लज़ीना उरिसुल किताब मिन बादिहिम लफी शक्किम मिन्हु मुरीब। इसके बाद वो आयत सुन ले, ये तो चक्कर हो, ये तो होना था इस वक्त में कि जो बात थी वो ना हो सकी। लेकिन ये आयत है, पूरा प्रोसेस अल्लाह ने दिया है अकामत दीन का। फलिज़ालिका फदउ, पहला ये काम करो क्या मोहम्मद इस दीन की तरफ दावत दो, हर कच्चे और पक्के मकान तक बात पहुंचा दो, हर इंसान तक पूरी बात पहुंचा दो, समझा के पहुंचा दो। दूसरा काम वस्तकिम कमा उमिरता, ए अकामत दीन करने वालों, जिस दीन की बात करते हो उस पर खुद अमली तौर पर मजबूती के साथ जम जाओ। अमल के बगैर, शानदार और नुमायां किरदार के बगैर अकामत दीन की बात ना करो। वला तत्तबि अहवाअहुम, और ये देखो इन्होंने मकर का, अपनी ख्वाहिशात का जाल फैलाया हुआ है पूरी दुनिया में ये मकर का, अपनी ख्वाहिशात का जाल इन्होंने फैलाया हुआ है। इनके इस जाल से मुतासर होकर अपने रास्ते को तब्दील न करो, इनकी ख्वाहिशात के पीछे न चलो, इनके ट्रैक में पहुंचकर अकामत दीन का काम न करो। अकामत दीन का अपना ट्रैक है, अपना रास्ता है, इनकी ख्वाहिशात के पीछे न चलो। वकुल आमन्तु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब, और लोगों के सामने ऐलान कर दो कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से किताब में नाज़िल हुआ है मैं उसको हक मानता हूं, उसी पर खड़ा हूं। और ऐलान करो इनको, जो नहीं चाहते इस बात को, ये इन्हें गवारा नहीं है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करो वा उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अकामत दीन के जरिए तुम्हारे अंदर अदल को कायम करूं, अदल और इंसाफ को। ले यकूम अन्नासु बिल क़िस्त, लोगों को इंसाफ पर खड़ा करना दीन का काम है।
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ان کے بعد اقامت دین کرنے والو، تم اعلان کرو کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق تمہارے اندر عدل اور انصاف کو قائم کر کے رہوں گا، اور کہو ان کو اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ان کو کہو کہ جو تمہارا رب ہے وہی ہمارا رب ہے، ہمارے عمل ہمارے ہیں، تمہارے عمل تمہارے ہیں، ان کے اور اپنے اعمال کے درمیان فرق کرو، ان کے عمل کچھ اور ہیں، ہمارے عمل کچھ اور ہیں، بالکل ان اعمال پر قائم ہو جاؤ جو آپ کے اعمال ہیں، لا حجت بیننا و بینکم، اور ان کو کہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم نے بات سیدھے طریقے سے تمہیں بتا دی ہے، اب میں اور تو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فیصلہ اس دن ہوگا، اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور ہم سب نے اسی کی طرف جانا ہے۔ بس میں آخری آیتیں بالکل اختتام کلام کے طور پر، درس قرآن کے اختتام کے طور پر، درس قرآن کے اختتام کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان کو سن لیں، ان کو اچھی طرح سن لیں، ان کو اچھی طرح سن لیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بے نیاز اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اے جماعت اسلامی کے کارکنوں، اے پاکستانی قوم کے لوگوں، سن لو سن لو سن لو، اِن یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے، بالکل ہو سکتا ہے وہ تمہاری مہلت ختم کر لے کہ تم نے بہت کچھ کر لیا، اگر وہ چاہے تو تمہیں اٹھا لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، انما توعدون لآت، انما توعدون لآت، انما توعدون لآت، تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، وہ یقیناً آنے والی ہے، اس وعدے کی فکر کرو، وہ یقیناً آنے والی ہے، وہ یقیناً آنے والی ہے، تمہارے پاس عمل کی جو مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ انما توعدون لآت، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، اور تم خدا کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں ایک بچے سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعت پیش کریں، جناب حسن افضال صدیقی۔ نہ رتبے نہ اونچے محلات چاہوں، نہ رتبے نہ اونچے محلات چاہوں، صدا ان کی رحمت کی برسات چاہوں، نہ رتبے نہ اونچے